چند گھنٹوں کے بعد میرا کام ختم ہوا تو میں اور میرا دوست چھت پر بیٹھے تھے کہ مجھے پھر سے کال آنے لگی اور میں نے دیکھا کہ یہ کال اسی آدمی کی ہے۔ میں نے کال اٹھائی اور اس کی پوری بات سن کر فون کو جیب میں ڈال لیا اور زمین پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ میری بیوی اگر گونگی نہیں تو وہ بولتی کیوں نہیں؟ کہیں وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ میں اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کر بہت پریشان ہو گیا۔ صبح 9 بجے میرا کام ختم ہوا اور میں پریشانی کی حالت میں گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ جلدی سے کھل گیا اور میں صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اتنے میں میری گونگی بیوی پانی لے کر آئی۔ میں نے پانی پیا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میری رات کو فون بجنے کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ میرا دوست مجھے کام پر بلا رہا تھا لیکن کام پر جانے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنا سامان اٹھایا اور کام پر چلا گیا۔ جب میں کام پر پہنچا تو میرا دوست مجھے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم آج لیٹ تھے۔ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، میرا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں بس اپنی گونگی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ آدمی کون ہے اور وہ مجھے کیوں کال کرتا ہے، اور اگر میری بیوی مسجد میں اعلان کرتی ہے تو وہ گونگی کیسے ہو سکتی ہے؟ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہوا تو مجھے پھر اس نمبر سے کال آئی اور وہ شخص مجھے پھر سے کہنے لگا کہ تمہاری بیوی گونگی نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے کام ختم کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی میں 7 بجے تک کام ختم نہیں کر سکا اور میں جلدی سے گھر واپس آ گیا اور اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ اب تو میں حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ شام ہوئی تو میں نے سوچا کہ آج میں پتہ کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے اپنی گونگی بیوی سے کہا کہ آج میں کام پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ گھر کا کافی سامان آنے والا ہے، تم کام پر جاؤ اور آتے وقت سامان لیتے آنا۔ میں نے پھر سے اپنا سامان اٹھایا اور کام پر چلا گیا۔ رات کے 3 بجے کا ٹائم ہوا تو مجھے پھر سے اس آدمی کی کال آئی۔ میں نے اس آدمی کی کال اٹھائی اور وہ پھر سے مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ تمہاری بیوی نے مسجد میں اعلان کیا ہے اور تمہاری بیوی گونگی نہیں ہے۔ میں اس کی بات کو لے کر اتنا زیادہ پریشان ہو گیا کہ مجھ سے کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے میں نے یہ رات گزاری اور صبح ہوتے ہی سامان لے کر گھر واپس آیا تو رستے میں مجھے محلے کے مرد بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگا اور میں ان کی نظروں سے بچتا ہوا گھر آیا اور پریشانی کی حالت میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ کیسے پتہ کروں کہ میری بیوی گونگی ہے کہ نہیں۔ اس پریشانی کی وجہ سے میری طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ خدایا مجھے رسوائی سے بچا، اس سے پہلے کہ میری بیوی میری عزت معاشرے میں 2 ٹکے کی کر دے۔ مجھے اسے طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ میں اتنا کمزور مرد تھا کہ اپنی بیوی کو لگام نہیں ڈال سکتا تھا اور نہ ہی اتنا گرا ہوا تھا کہ اتنی گھٹیا عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتا۔ ایسے بہت سے خیالات میرے دماغ میں چل رہے تھے اور میں یہ سوچتا ہوا سو گیا۔ شام ہوئی تو میری بیوی نے مجھے اٹھایا، لیکن میں نے اسے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تو آج میں کام پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کو کھانے کے بعد اس نے مجھے چائے بنا کر دی۔ چائے پیتے ہی میرا سر بھاری ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صبح صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت بھاری تھا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھا
और वॉशरूम में जाकर सर पर पानी गिराने लगा। तो पानी गिराने से मुझे होश आने लगा। मैं जब नहाकर बाहर निकला तो मेरी गूंगी बीवी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि मैं समझ ना पाता कि उसने रात को मुझे नींद की गोलियां दी थी ताकि वो अपना काम सुकून से कर सके। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने भी ठान लिया था कि आज मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ के रहूँगा। मैंने काम पर जाने का बहाना किया और रात को 2 बजे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो ये कह रही थी, तमाम नमाजी मेरे घर सहरी के लिए आ जाएं। मैंने जब ये आवाज़ सुनी तो मैं दंग रह गया और मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई कि उस आदमी की बात सच साबित हुई और लोग मेरे घर की तरफ सहरी करने जाने लगे। मैं अपने दोस्त के घर में छुपा ये सब कुछ देख रहा था। मेरी बीवी एक डब्बा हाथ में पकड़े खड़ी थी और सब लोग उसमें पैसे डाल रहे थे। मैं भी चादर लेकर अपने घर में दाखिल हुआ, लेकिन मेरी बीवी को पता न चला। मैंने फिर उस नंबर पर कॉल की और मेरे घर में ही एक शख्स का फ़ोन बजने लगा और मैं उसे पकड़कर दूसरी तरफ ले गया और सब लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जब सब लोग चले गए तो मैं उस आदमी को पकड़कर उसके सामने ले आया और मेरी बीवी का रंग उड़ गया और मैं अपनी बीवी को बातें सुनाने लगा कि तुम एक घटिया औरत हो, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन वो एकदम से चिल्लाकर बोली कि मेरे बारे में कुछ भी गलत मत कहना, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये सदका और खैरात के पैसे हैं। मैं तो गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैं आपको पसंद करती थी। लेकिन आपको एक गूंगी लड़की से शादी करना थी, इसलिए मैंने खुद को आपके लिए गूंगा बना लिया और मैं आपके लिए सारी ज़िंदगी गूंगी बन सकती हूँ। मैं अपनी बीवी की ये बातें सुन के बहुत हैरान हुआ और मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम जो काम कर रही हो वो ठीक है, लेकिन तुमने जो तरीका इख्तियार किया वो गलत है। अगर मेरी जगह कोई और शख्स होता तो वो शक की बना पर तुमको तलाक दे चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो मेरी बीवी ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसको माफ़ कर दिया।